کیونکہ ہم جو سوشلسٹ ہیں وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں، وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ سرمایہ داری سے جو آگے کا سسٹم ہے وہ سوشلزم اس وجہ سے ہو سکتا ہے کیونکہ کیپٹلزم اس وقت گلوبلی کرائسس کے اندر ہے، اس کے پاس آگے بڑھنے کا راستہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور اس کی وجوہات میں آپ کو ایکسپلین کر سکتا ہوں کہ گلوبلی کیوں کرائسس ہے. مگر اس سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ ہم جو ہے وہ چونکہ یہ ایک پروگرام رکھتے ہیں کہ جو دولت پیدا کرنے کے ذرائع ہیں وہ محنت کش عوام کی مشترکہ ملکیت ہونے چاہیے. یعنی جتنے وسائل ہیں اس دھرتی پر، وہ اس دھرتی پر رہنے والے جو انسان ہیں ان کی مشترکہ میراث ہوں، ان کی مشترکہ ملکیت ہوں، اور وہ سارے وسائل ان پر خرچ ہوں. یہ جو طفیلی طبقہ ہے نا، جو خون چوس رہا ہے، یہ جو امر بیل لگی ہوئی ہے اس ملک کو، اس سے نجات حاصل کرنا ضروری ہے. اس کے لیے انقلاب کرنا پڑے گا. وہ ویسے نہیں آپ ان کو الیکشنوں کے ذریعے سے نہیں باہر کر سکتے. آپ جتنے مرضی الیکشن لڑتے رہے، ان کے پاس آپ سے 10 گنا زیادہ پیسہ ہے، 10 گنا نہیں بلکہ 1000 گنا سے بھی زیادہ پیسہ ہے. اور وہ تو اگر آپ کے حق میں ووٹ ڈل بھی جائے تو الٹیمیٹلی رزلٹ کس نے نکالنے ہیں؟ انہوں نے. آپ کبھی ان سے نہیں جیت سکتے. الیکشنوں کے ذریعے سے اگر تبدیلی کا 1% بھی امکان ہوتا تو یہ حکمران طبقہ کبھی الیکشن نہ کراتا. ٹھیک ہے نا، یہ کبھی الیکشن نہ کراتا کیونکہ الیکشن کے ذریعے سے تبدیلی نہیں آئے گی. ان کو پتہ ہے ہم سارے سیفٹی ویئرس کسے ہوئے ہیں، تو ادھر سے تو تبدیلی نہیں آنی. اور اگر مارشل لاز کے ذریعے سے کوئی پاکستان میں ٹھوس تبدیلی آنی ہوتی تو وہ آ چکی ہوتی ہے. ہم تو یہ دیکھتے ہیں مارشل لاز میں جو تباہی بڑی ہے، تو نہ مارشل لاز کوئی اس کا حل ہے، نہ ان کی نام نہاد جمہوریت کوئی اس کا حل ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ محنت کشوں کا، مزدوروں کا، کسانوں کا انقلاب اس کا حل ہے. اب مزدور کسان چونکہ منتشر ہیں تو اس چیز کا حل کرنا پڑے گا کہ وہ جو منتشر ہیں منتشر نہ رہیں بلکہ منظم ہوں. اب منظم کس کے گرد ہو سکتے ہیں؟ ان کی یونینز موجود نہیں ہیں، نہ طلباء کی، نہ مزدوروں کی، نہ کسانوں کی. یہاں پر بڑی سبھائیں جیسے انڈیا میں ہیں، جیسے کسانوں نے مودی کو ناک سے لکیریں نکلوا دی تھی دہلی میں، تو ایسا بھی کچھ نہیں ہے پاکستان کے اندر. تو ہمارے پاس کیا راستہ ہے؟ ہمارے پاس یہ راستہ ہے کہ ہم ایک انقلابی سوشلسٹ پارٹی جو ہے اس کی تعمیر کے عمل کو تیز کریں. ہم کیڈر بلڈنگ کریں بہت تیزی کے ساتھ، اور جیسے ہی یہ پارٹی تعمیر ہوتی جائے گی تو محنت کشوں کے پاس اپنی مزاحمت کا ایک آلہ آتا چلا جائے گا جس کے ذریعے سے پھر وہ اس استحصالی طبقے کے خلاف مزاحمت کر سکیں گے. اب ایک کیڈر کا میں نے ورڈ یوز کیا. یہ کیڈر کا ورڈ جو ہے نا، یہ بڑا امپورٹنٹ ورڈ ہے، اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. انقلابی پارٹی میں جو عہدے نہیں ہوتے، انقلابی پارٹی میں ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور یہ ذمہ داریاں اس کو ملتی ہیں جو زیادہ کام کرتا ہے، اس کو زیادہ اہم ذمہ داری دی جاتی ہے. سب سے پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو کیڈر کا ورڈ ہے وہ یہ ہے کہ ایک جو کیڈر ہوتا ہے وہ ایک ٹائم پر اسٹڈی سرکلز کے اندر، جہاں اسے وہ تاریخ پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ ہسٹری پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ پالیٹکس پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ فلسفے پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ سوشل سائنسز کا مطالعہ کر رہا ہوتا ہے. وہیں دوسری طرف جہاں کہیں پر مزدوروں کی موومنٹ ہوتی ہے، جہاں کہیں پر کسانوں کی بھی موومنٹ ہوتی ہے، تو وہ اس میں جا کر وہاں پر نعرے بازی بھی کر رہا ہوتا ہے، وہاں پر جا کے وہ تقریر بھی کر رہا ہوتا ہے. اسے اگر یوم مئی کا پوسٹر لگانا پڑے وہ بھی لگا رہا ہوتا ہے، اسے کرسی سیدھی کرنی پڑے وہ بھی کر رہا ہوتا ہے. یعنی ایک طرف وہ دانشور بھی ہوتا ہے اگر ہم اس کو بالکل آسان کریں، اور دوسری طرف وہ سیاسی کارکن بھی ہوتا ہے. انہوں نے اپنے صرف ہمارے موجودہ حکمران طبقے نے اپنی حکومتوں کو چلانے کے لیے، اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے صرف یہ کیا کہ جو سیاسی کارکن ہیں ان کو جاہل رکھا ہے تاکہ وہ کوسچنز نہ کر سکیں ان سے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی کارکن کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ کوسچن کرے اور باشعور ہو. اگر وہ سیاسی کارکن باشعور ہو جائے، وہ ان ساری علوم پر، سماجی علوم پر وہ دسترس رکھتا ہو، تو اس کو کون بیوقوف بنا سکتا ہے؟ اس کو کون استعمال کر سکتا ہے؟ نہ اس کو کوئی پھر بیوقوف بنا سکے گا، نہ اس کا کوئی استعمال کر سکے گا. یہ حکمران طبقے نے تو استعمال کرنا ہوتا ہے. جو انقلابی پارٹیاں ہوتی ہیں انہوں نے استعمال نہیں کرنا ہوتا، انہوں نے سماج بدلنا ہوتا ہے، انہوں نے ہسٹری بدلنی ہوتی ہے، انہوں نے نظام بدلنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے لیے پھر ایک باشعور سیاسی لیئر کا پیدا کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے، جس کے ارد گرد پھر جو ہے وہ عوام جب اکٹھے ہو جاتے ہیں، جب منظم ہوتے ہیں، تو وہ پھر ایک بڑی انقلابی پارٹی کی پھر وہ شکل اختیار کر لیتے ہیں. اس سے پہلے وہ ایک تنظیم ہوتی ہے. تو میں اس کے ساتھ اپنی بات کا اختتام کروں گا کہ کیپٹلزم میں رہتے ہوئے اوورآل ہم دیکھیں گے آنے والے عرصے کے اندر، اور آپ الیکشن آج کرا دیں جیسی ایک سیاسی جماعت کہہ رہی ہے، یا آپ الیکشن 2 سال کے لیے ملتوی کر دیں جیسی حکومت میں موجود پارٹیاں کہہ رہی ہیں، اب جو مرضی کریں، آنے والے وقت میں اس ملک کے معاشی مسائل بڑھیں گے، کم نہیں ہوں گے.
اگلے 3 سال میں انہوں نے 75 سے 80 ارب ڈالر صرف غیر ملکی اداروں کے جو غیر ملکی سود خور بیٹھے ہیں نا، جو ہماری رگوں سے خون نکالتے ہیں، ان کے انہوں نے سود اور قرضوں کی قسطیں ادا کرنی ہیں. 80 ارب ڈالر کی رقم ہے جو ادا کرنی ہے اگلے 3 سالوں میں 2026 تک. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، ان کے ٹریڈ ڈیفیسٹس الگ ہوں گے، اور یہ پیسہ کہاں سے آئے گا ان کو خود بھی نہیں سمجھ آ رہی. تو یہ لوگ یہ کریں گے کہ یہ والا ابھی آئی ایم ایف کا پیکیج ہے، جیسے ہی ختم ہوگا اس کے فوراً بعد ایک اور آئی ایم ایف کا پیکیج یہ جا کے سائن کر کے ان کے موجودہ حکومت، اور وہ آئی ایم ایف کا پیکیج اور اس کی جو شرائط ہوں گی وہ اس آئی ایم ایف کے پیکیج اس کی شرائط سے کہیں زیادہ خطرناک اور خوفناک ہوں گی. تو چنانچہ ہمیں آنے والے دنوں کے اندر ہم جیسوں کو محرومی ملے گی، مسائل ملیں گی، گرتا ہوا معیار زندگی ملے گا، اور ان کی جو زندگیاں ہیں وہ پہلے سے یقیناً بہتر ہوتی چلی جائیں گی، کیونکہ ان کی دولت تو آج بھی اضافہ ہو رہا ہے. بحران ہمارے لیے ہوتا ہے نا جی، ان کے لیے تو بحران نہیں ہوتا. وہ تو اگر کوئی چیز کی کمی ہو جاتی ہے تو اس چیز کی قیمتوں کو بڑھا دیتے ہیں اور ادھر سے پروفٹ کما لیتے ہیں. تو یہ سارا کچھ ہمارے لیے. تو سرمایہ داری نظام وہ نظام ہے کہ جو ترقی کر رہا ہو تو اس میں بھی سرمایہ دار زیادہ پروفٹس لے کے جا رہا ہوتا ہے، اور جب تنزلی کی طرف ہو تو بھی وہ لوگ مال کما رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ ایک مرے ہوئے جو عوام ہے ان کے جسم سے وہ گوشت بھی وہ نوچ لیتے ہیں، یہ ایسے ظالم کہتے ہیں. ایک چیز طے ہو گئی. دوسری چیز یہ طے ہو گئی کہ آنے والے وقت میں ہمیں کوئی بہترین کم از کم نظر نہیں آ رہا، کوئی ان کے پاس حل نہیں ہے. نہ حکمران پارٹیز کوئی حل بتا رہی ہیں کہ آنے والے دنوں میں معاشی بحالی کیسے ہوگی، نہ ہی اپوزیشن پارٹیز کچھ بتا سکتی ہیں. ان کے پاس پروگرام ہی نہیں ہے، یہ صرف اپنے اقتدار کے لیے لڑ رہے ہیں. ٹھیک. تو چونکہ موجودہ سیاسی قیادت، چونکہ موجودہ حکمران طبقہ ایک گند ہے، اس سماج کے اوپر ایک بوجھ ہے، وہ اس کا جو کریکٹر ہے وہ بہت گھٹیا ہے، اس کی موجودگی میں کوئی بہتری نہیں ہو سکتی. اس کو ہٹانا ضروری ہے، اور وہ ہٹایا صرف ایک انقلاب کی صورت میں جا سکتا ہے. اور صرف ہم سمجھتے ہیں کہ صرف سوشلسٹوں کے پاس، صرف سوشلسٹ انقلابیوں کے پاس وہ پروگرام موجود ہے جس کے ذریعے سے ان کو ہٹایا جا سکتا ہے اور ایک نیا نظام جو ہے وہ لایا جا سکتا ہے. اور شکریہ جی. اب شیڈول کے مطابق عصر کی نماز کا وقت ہے جی. تو اس کے لیے 2 آپشنس ہیں میرے پاس. ایک تو یہ ہے کہ ہم یہ اقصی مسجد میں جا کے شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں تو ہم اپنی جماعت کروا لیں، پڑھاتے ہیں 2 منٹ لگے. تو یہاں بھی پڑھی جا سکتی ہے. وضو کرنا ویسے ادھر آسان ہوگا جی، وضو کرنا وغیرہ سارا ادھر آسان ہوگا، کیونکہ جی. وضو کے لیے وہ مطلب ایک ٹائم ہو گیا 7-8 لوگ. ٹائم سے مراد یہ ہے کہ وہاں جگہ 10 بجے 10 منٹ پر ہوتی ہے نا جماعت. یہاں پر ہو رہی ہے 20 پہ. اچھا، اگر 20 والی ہے تو 15 منٹ یہاں چلے جاؤ. یہاں چلے جائیں. ٹھیک ہے. علی بیٹا آپ ادھر ہی رہیں گے، آپ ادھر پڑھ لیں. آپ خیال رکھیے گا، ہم ابھی آ جاتے ہیں. اس کے بعد ہم کویسچن آنسر سیشن صحیح تو وہ ہوگا. ٹھیک ہے، اس میں ہر بندہ اپنے یعنی کہ تجاویز کویسچنس. ٹھیک ہے جناب.